ہماری بستی کسی زمانے میں میرے بھائیوں یہ قرا کی اور علماء کی بستی تھی. اس بستی میں بڑے بڑے قاری ہوا کرتے تھے. ایک پرانی کتابوں میں ملتا ہے ایک عرب صاحب تھے اور وہ بادشاہ کے امام ہوا کرتے تھے. وہ جب پڑھتے تھے اور وہ روضۃ الاولیاء میں ان کا واقعہ بھی ہے. وہ پڑھتے تھے تو ایسا پڑھتے تھے کہ ایسا جیسے آدمی کے اوپر جادو ہو گیا, آدمی مدہوش ہو جایا کرتا ہے. گھر گھر کے اندر قرآن پڑھا جاتا ہے. فجر کی نماز پڑھ کر کے نکلو تو گھر گھر سے تلاوت کلام پاک کی آواز آیا کرتی تھی. اور آج بھی وہ خاندان ہیں. یہ جو سید سادات گھرانے ہیں, یہ جو اللہ والوں کے گھرانے ہیں ہماری بستی میں, انہوں نے دین کا کام کیا, قرآن کی خدمت کی ہے. انہوں نے قرآن پڑھا ہے اور پڑھایا ہے. کہتے ہیں کہ بیجاپور میں کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس کے اندر حافظ قرآن نہ رہا ہو. اور یہاں سے قرآن سنانے کے لیے بہت سارے ہندوستان میں حفاظ کرام جایا کرتے تھے. اور جس کی برکت سے میرے بھائیوں یہ بستی ایسا یہاں سونا برسا کرتا تھا, ایسا کہ دین تھا. یہ تو اتنی ساری مسجدیں نظر آتی ہیں, کوئی گھوڑے باندھنے کے لیے نہیں بنائے, بلکہ نمازی تھے اس لیے تو بنی ہیں, نمازی ہیں اس لیے تو بنی ہیں. یہاں علماء ہوا کرتے تھے. ایسے ایسے علماء کا تذکرہ ملتا ہے کہ ان کے اکبر نے جب دین الہی شروع کیا تو علماء اس کے خلاف ہو گئے. آگرہ کے قاضی القضات تھے, قاضی جلال الدین ملتانی, ان کو اس نے اپنی حکومت سے بدر کیا تو وہ بیجاپور میں آئے, اور بیجاپور میں آ کر 36 سال انہوں نے حدیث کا درس دیا ہے, اور یہی ان کا انتقال بھی ہوا ہے. مکے سے پڑھ کر کے لوگ آئے بیجاپور والے. یہ مولانا حبیب اللہ صاحب موتی گنبد والے, ان کے والد کا نام مولانا احمد تھا اور ان کا دادا کا نام خلیل اللہ تھا. یہ یہاں سے پڑھ کے حرمین شریفین گئے اور وہاں بڑے بڑے علماء سے, ابن حجر حیثمی سے, علی متقی ایسے حدیث کے اماموں سے حدیث پڑھی. اس کے بعد میں یہاں آ کر کے انہوں نے درس حدیث شروع کیا اور پھر مدرسہ قائم کیا. اور آج بھی دیکھو موتی گنبد میں اندر اگر جاؤ تو چھوٹے چھوٹے کمرے جیسے نظر آتے ہیں. وہ ایک دینی مدرسہ تھا جہاں حدیث پڑھائی جاتی تھی, جہاں قرآن پڑھایا جاتا تھا, جہاں ترجمہ قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر پڑھائی جاتی تھی. اسی طرح یہ آرکاڑ درگاہ جن کو کہتے ہیں, پہلے تو ان کے بھائی آئے تھے عبد الرحمان, اس کے بعد میں مولانا صبغت اللہ صاحب آئے, یہ بھروچ کے رہنے والے تھے, اور پھر بیجاپور میں 5 سال رہے. انہوں نے مدرسہ قائم کیا اور پھر اس مدرسے کے اندر پتہ نہیں کہاں کے بچے پڑھا کرتے تھے. حضرت ہاشم پیر رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کے ایک بزرگ تھے, ان کا نام سید محمد علی تھا. انہوں نے مدرسہ علویہ قائم کیا اور اس مدرسے کے اندر نہ جانے کتنے لوگ نکلتے, ایران کے, دوران کے, افغانستان کے, ادھر کے ادھر کے طلبا یہاں پڑھا کرتے تھے. اور وہ طلبا بیجاپور والے اپنے گھروں میں ان طلبا کو رکھ کر کے کھلاتے تھے. لیکن برا ہو ہماری جہالت کا سارا ختم ہو گیا. عادل شاہی سلطنت کے بعد میں یہ مغلوں کے ماتحت آیا, مغلوں کے بعد میں حیدرآباد کے نظام کے ماتحت آیا, نظام کے بعد میں یہ مراٹھوں کے ماتحت آیا. انہوں نے جو ظلم کیا ہے مراٹھوں نے, جو آج بھی ابراہیم روزے کے پیچھے جو درخت ہے, یعنی اس بک میں اس کا تذکرہ ہے, کتابوں میں ملتا ہے کہ 27 علماء کو انہوں نے پھانسی دی ہے. یہ متولی بنگی مال کے بازو جو متولیوں کا گھر ہے, اس کی دیوڑی اس کی چوکھٹیں اکھاڑ کر لے گئے. آثار میں بڑا کتب خانہ تھا, یہ کتب خانہ سارا برباد کر دیا. ہم ایک مرتبہ وہاں پٹنہ میں خدا بخش لائبریری ہے, وہ لائبریری دیکھنے گئے تھے. مجھے ایک کتاب کی ضرورت تھی تو پرانے نسخے دیکھتے دیکھتے بخاری شریف کا ایک نسخہ نکلا, اس کے اوپر علی عادل شاہ کی سین لگی ہوئی تھی. تو میرے بھائیوں, یہ ہماری بستی ایسی تھی. برا ہو ہماری جہالت کا سارا ختم ہو گیا. جو اچھے پڑھے لکھے لوگ تھے وہ چلے گئے. دارالعلوم دیوبند کو قائم ہوئے میرے خیال میں 100 سال ہو گئے. اس سے پہلے بیجاپور والوں نے, بیجاپور میں ایک مولانا عبد اللطیف قادری تھے, اور یہ مولانا عبد اللطیف قادری جو ہیں یہ ہمارے ڈاکٹر قادری صاحب کے سلسلے میں آتے ہیں. جب مراٹھوں کا زور ہوا تو وہ یہاں سے نکل کر کے سگر گئے اپنے بال بچوں کو لے کر کے. اس کے بعد میں وہاں آرکاٹ چلے گئے, اسے ویلور میں رہے, اور ویلور میں انہوں نے ایک مدرسہ قائم کیا. یہ مدرسہ دارالعلوم دیوبند سے بھی 100-125 سال پہلے انہوں نے قائم کیا ہے, اور یہ بیجاپور والوں نے کیا ہے. تو میرے پیارے بھائیوں, ہمارے اندر جہالت آ گئی. جو اچھے پڑھے لکھے لوگ تھے, دیندار لوگ تھے, وہ ان کے ظلم کی وجہ سے کوئی حیدرآباد چلا گیا, کوئی میسور چلا گیا, کوئی کہاں چلا گیا. جو رہ گئے ہم جیسے سیدھے سادے جاہل لوگ رہ گئے. اور جو بس یہ ہے کہ جو رہ گئے انہوں نے ہمیں دین کے نام پر کچھ بھی نہیں بتایا, دین کے نام پر ہمیں محبت سکھایا, ہمیں نماز نہیں سکھائی,
ہمیں حلال و حرام نہیں سکھایا. اب اللہ کا کرم یہ ہے کہ بیجاپور اپنی پرانی رونق کی طرف لوٹ رہا ہے کہ مساجد آباد ہو رہے ہیں. یہ مسجد جس میں آپ بیٹھے ہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے 100 سال غیر آباد رہی یا 150-200 سال غیر آباد رہی. جس جگہ آپ بیٹھے ہیں یہاں سر، یہاں میرے بھائیوں، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہاں فقیر لوگ رہتے تھے، گانجا پیتے تھے، جانور رہتے تھے. جب یہ پہلی مرتبہ یہاں رمضان میں وہ ہوئی تو یہاں ایک سور بھی بچے مل گئے. تو یہ جو سامنے دکاندار لوگ ہیں، ہمارے ذاکر ہیں اور دوسرے ذاکر ہیں اور دوسرے لوگ ہیں، ان کی محنت سے یہ مسجد آباد ہے. نماز کے لیے وہاں سے آتے تھے، یہاں تو راستہ نہیں تھا. اور اللہ بہتر جانے یہ صاحب قبر کون ہیں، کون سے اللہ والے ہیں، ان کی دعا یا ان کی طلب کی وجہ سے اللہ پاک نے اس مسجد میں یہ مدرسہ قائم کیا. اور یہ مدرسے قائم میں تقریباً 20 سال ہو گئے. شروع جب ہوا مدرسہ تو بہت تھوڑے والی روزے میں تھا، اس کے بعد میں یہاں لے کر کے آئے. بہت تھوڑے سے یہ ہلکا پھلکا شروع ہوا. لیکن یہ کہ بیجاپور والے یہ سمجھتے تھے کہ یہ دین کا کام ہے، انہوں نے ساتھ دیا. اور ماشاءاللہ اب تک صحیح اندازہ تو نہیں ہے لیکن ایک اندازے کے مطابق 100 بچے حفظ کر کے باہر نکلے. اور ماشاءاللہ بیجاپور کے اکثر مساجد کے اندر یہ بچے قرآن بھی سنا رہے ہیں. اور اسی طرح 100 سے زائد بچے آگے عالم اور حافظ بنے ہوئے ہیں، مفتی بنے ہوئے ہیں، یا دینی دنیاوی دونوں تعلیم ہے. میٹریکولیشن کی 12 بیچیں اس سال تک نکل چکی ہیں. دین اور دنیا دونوں کا سنگم ہے. باقی دوسرے تعلیمی اداروں میں دنیا تو پڑھائی جاتی ہے لیکن دین نہیں ہے. اور کسی دینی مدرسے کے اندر دین پڑھایا جاتا ہے لیکن دنیا کی بیسک نہیں ہے. اللہ پاک نے یہ بیجاپور کو توفیق عطا فرمائی. شاید عادل شاہی دور کے بعد میں یہ ہمارا مدرسہ پہلا مدرسہ ہے. اس کے بعد ہی یہ سارے ادھر تیردال میں، مدھیہ بہار میں، سائی پارک میں، ادھر میں مدرسے قائم ہے. ہمارا مدرسہ بہت سیدھا سادہ ہے. 230 بچے ہوا کرتے تھے. اب تو چھٹی ہے. اچھا ہمارے مدرسے میں دروازہ بھی نہیں، کھڑکی بھی نہیں، اور کوئی بچہ ایسا بھاگ کرے ایسا بھی نہیں ہے. اور اللہ پاک کا کرم یہ ہے کہ اللہ پاک اس مدرسے کو آگے بڑھا رہے ہیں. آج جو قرآن آپ سنیں گے انہی طرح کا سنیں گے. اس میں سے کچھ تو ہمارے مدرسے کے بچے ہیں جو یہاں پڑھے ہیں اور پڑھ کر کے آگے کی تعلیم کے لیے گئے. اور ماشاءاللہ جہاں گئے ہیں یہ بیجاپور کا انہوں نے نام روشن کیا ہے. جہاں گئے ہیں لوگ ان کو فخر سے دیکھتے ہیں کہ یہ اس بستی کے لوگ ہیں جس بستی نے کسی زمانے میں دین کا کام سارے ہندوستان میں شروع کیا ہے. اب یہ دینی بیداری تو آ رہی ہے. دینی بیداری، ہمارے بچے عالم بن رہے ہیں، حافظ بن رہے ہیں، مفتی بن رہے ہیں اور دینی مسائل ہمیں بتلا رہے ہیں. تو میرے پیارے بھائیوں، اللہ پاک آپ کی آمد کو بھی قبول فرمائے.